السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، لا نکلف، نہیں ہم پابند کرتے، نفسا، کسی جان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، اولئک، یہی، اصحاب، والے ہیں، الجنہ، جنت، ہم، وہ، فیہا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان کو پابند نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اصل میں نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے درمیان میں ایک جملہ ہے جو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ بات ہے سمجھنے والی، اشارہ اس بات کی طرف ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال اور ایمان کے احکامات اور جتنی بھی چیزوں سے رکنا ہم نے انسانیت پر لازم کیا ہے، ان میں کوئی حکم بھی انسانی طاقت سے بالاتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے تو انسانی طاقت ہے تو تبھی حکم دیا۔ اگر انسانی طاقت نہ ہو تو اسلام کا حکم بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جو جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض۔ حالانکہ اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن اس کے لیے رکن ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں۔ ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے لیے اتنا مال ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، جس کے ترک پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کی تھی، ان کو مرتدین قرار دیا گیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ لیکن جب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ روزہ ہے، روزہ اس پر فرض ہے جو بیمار نہیں اور جو مسافر نہیں ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے، اسلام کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں روزہ، نماز آپ پر اس وقت تک فرض ہے جب تک آپ کی عقل کام کرتی ہے۔ جب آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے آپ پر نماز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ عقل جب تک کام کرتی ہے کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے، اشاروں سے نماز پڑھنی۔ ہاں، جب عقل کو ہی نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا، پھر نماز بھی نہیں۔ اسلام کا جو حکم ہے، دو چیزیں توجہ سے سمجھیے۔ اسلام نے جتنے احکامات دیے ان میں سے کوئی بھی حکم انسانی طاقت سے بالاتر نہیں ہے، اور جو حکم دیا ہے وہ بھی اس صورت میں دیا ہے جب طاقت ہو۔ جب اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اتنا حکم بھی نہیں ہے۔ پہلے تو دیا ہی وہ جو طاقت کے مطابق تھا، پھر اس کو بھی تب پابند کیا کہ جب طاقت ہو، اگر طاقت نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنا آسان ہے اسلام۔ ایسا دنیا کا کون سا مذہب ہے جو آپ کو ہر چیز پر اتنی آپ کو اختیار دیتا ہو؟ اللہ کی قسم، اصل آزاد وہ بندہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔
دنیا تو کہتی ہے نا کہ آزاد، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی ہے ہی اس بندے کی جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے۔ جو قرآن و حدیث پہ نہیں چلتا وہ تو شیطان کا غلام ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ تو شیطان کا غلام ہے، وہ کہاں سے آزاد ہوا؟ تو یہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ سب کے سب وہ ہیں جو ہماری طاقت کے مطابق۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، نماز میرے سے نہیں پڑھی جاتی، یا فلاں جو توحید کا، عقیدے کا جو مسئلہ وہ میرے سے نہیں ہوتا، فلاں عمل میرے سے نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہٹ درم ہو چکا ہے۔ جب ایک بندہ کسی کام سے بالکل ہی اس کا دل اچاٹ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے یا ہٹ درمی پہ اتر آئے، اس کے لیے معمولی سا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ عادت بگڑ گئی نا۔ ایک بندے کو آپ 2 مہینے بٹھا کے کھلا دیں، پھر اس کے بعد آپ اس سے کہیں چلو بھائی مزدوری کرو، اس کی تو جان جائے گی، وہ کہے گا میں تو نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ بندہ پہلے سے ہی کام چور ہے، نہ یہ نماز پڑھنے کا عادی تھا، نہ روزہ رکھنے کا عادی تھا، نہ یہ حج اور زکوٰۃ کا عادی تھا، نہ دیگر احکامات کا عادی تھا۔ اب جب اس کو کہا جاتا ہے یہ کرو، یہ کہتا ہے یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر۔ حقیقت میں بوجھ نہیں ہے، اصل میں یہ ہٹ درم ہو چکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو بوجھ لگتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی اگر ہمیں کبھی اسلام کا کوئی حکم ایسا لگے نا کہ یہ سخت ہے، تو یہ نہ کو حکم سخت ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ایمان میں کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ اگر ایمان کے اندر کمزوری نہ ہو تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ یار جان دینے سے بڑھ کے کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ کافروں کی قید میں آ کے روز بروز مار کھانے سے سخت عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، آج ایمان والوں کو دیکھیں، مومنوں کو دیکھیں جو اسلام کی خاطر اپنی جانیں دے گئے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک کافر لعنہ اللہ، اگر اس کے لیے ہدایت نہیں تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، جس سے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی، وہ ایک شامی نوجوان، سوریا کا نوجوان جو شیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹا، اس کو نہیں پتا تھا یہ مجھے پکڑ لیں گے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا ویزا کینسل کر دیں گے، یہ مجھے ماریں گے، مجھے اذیت دیں گے، مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا تھا؟ ایمان اندر تھا۔ جب ایمان ہوتا نا تو بڑے بڑے کام بھی انسان کو چھوٹے لگتے ہیں، اور اصل میں جب ایمان نہیں ہوتا نا تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کو بہت بڑا لگتا ہے، یار یہ نہیں ہونا میرے سے۔ اصل بات ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے پھر اس صحابی کی طرح بندہ رو کے کہتا ہے کہ یار میں رو اس بات پہ نہیں رہا کہ میری جان جا رہی ہے، بلکہ رونا اس بات پہ آ رہا کہ ایک جان ہے، رونا اس بات پہ کہ ایک جان ہے، کاش کہ کئی جانیں ہوتی۔ کتنے ایسے واقعات صحابہ کرام کے، محدثین کے، آپ کے زمانے میں کتنے علماء کرام اور کتنے لوگوں جن کے اندر ایمان مضبوط ہے، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، میرے اللہ نے کوئی بھی حکم میری طاقت سے بڑھ کر میرے اوپر ڈالا ہی نہیں، لہٰذا آج میں بچیوں کے رشتے کے وقت، اپنے کاروبار کے وقت، اپنے معاملات کے وقت، اپنی عبادات کے وقت اور اپنے دیگر معاملات پہ میں یہ کہتا ہوں یار یہ عمل بڑا سخت ہے، میرے سے نہیں ہوتا، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ سخت ہوتا اللہ تیرے اوپر ڈالتا ہی تھا۔ اللہ نے جتنا ڈالا یہ وہ ہے جو تیری طاقت کے مطابق ہے، لہٰذا ہمیں سمعاً و طاعۃ، سن لیا اور مان لیا، اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے دل کو اور ذہن کو اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ جو میرے رب نے کہا میں نے وہ کرنا ہے، کیوں؟ وہ میری طاقت سے بالاتر ہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔